یہ سوال آیا ہے کہ خدا ہر جگہ ہے، تو نماز ہر طرف منہ کر کے کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اس کے لیے ایک خاص رخ کی طرف یا کعبے کی طرف منہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کو تو قرآن نے خود دہرایا ہے، دہرایا نہیں بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بتایا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے۔ مشرق مغرب پورا پچھم سب اللہ کے ہیں، یعنی ساری ڈائریکشنز اللہ کی ہیں، تم جس طرف بھی پھرو منہ کر لو اللہ کی توجہ ادھر ہے، اللہ خود ادھر ہے۔ تو اسے تو خود قرآن نے کہا، لیکن قبلہ جدھر منہ کر کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لفظ اس کے لیے لفظ قبلہ آتا ہے کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور قبلہ کا مطلب ہوتا ہے جسے سامنے رکھا جائے۔ تو وہ ایک سمبولک ہے، قبلہ ورڈ بھی سمبولک ہے، ایک محسوس شکل میں سامنے کوئی چیز ڈائریکشن ایک ہو جائے۔ یہ علامت یا سمبل کس چیز کی ہے؟ کس چیز کو اصلاً سامنے رکھنا چاہیے؟ اصلاً تو جس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے مینٹلی، وہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو قبلہ آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ مختلف گروپوں، گروہوں، مذہبی گروہوں کے قبلے الگ الگ ہیں۔ وہ اپنے آپ اس ورڈ کو لفظ قبلہ نہیں بولتے، عربی کا لفظ ہے، اور ایک دوسرے کے قبلے پر کوئی نہیں چلتا ہے، نہیں، آئیڈیالوجی ایک دوسرے کی الگ الگ ہے، اور ان آئیڈیالوجی کے ایک محسوس سمبل ہیں یا سمبولکلی سٹیز جو ہیں، اور آئیڈیالوجیز کے جو ان کے مرکز ہیں، سینٹرز ہیں، وہ سمبل بن جاتے ہیں۔ اب جیسے مکہ آف کرکٹ لارڈس کو کہا جائے، اگر لارڈس کے میدان کو مکہ آف کرکٹ، تو یہ ایک سمبل، ایک آئیڈیالوجی کے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جنہیں کتاب دی گئی انہیں چاہے جتنی تم دلیلیں پیش کرو، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اصل بات کیا ہے کہ تمہاری آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں آئیں گے، تم ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں جاؤ گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرتے۔ تو ان آئیڈیالوجیز کے سینٹر ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تیل ابیب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس کا سینس یہ نکلتا ہے کہ سارے جیوز کے لیے ایک بات کہی گئی ہے، ویٹیکن کا فیصلہ ہے، تو دنیا کے سارے کیتھولک کرسچنز کے لیے ایک فیصلہ ہے۔ یہ صرف ایک اسٹیٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک شہر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آئیڈیالوجی کے سینٹر بن گئے۔ ایسے ہی اسلامک آئیڈیالوجی کا سینٹر مکہ، اور مکے کے اندر کعبہ۔ ویسے تو تم جدھر منہ کرو وہاں پر جدھر رہو ادھر خدا کی ذات ہے، ادھر اللہ موجود ہے، کہا قرآن نے خود کہا، لیکن اصلاً یہ بات بھی آئیڈیالوجی کے لیے کہی تھی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہیں سے نکلو اپنا رخ ادھر رکھنا، کہیں ہو اپنا رخ ادھر رکھنا۔ تو یہ رخ ادھر رکھنا فزیکلی ایک بات کو آتا ہے، اصلاً یہ بھی بیسیکلی آئیڈیالوجی کو کہا گیا ہے کہ تم کہیں ہو، تم اس مقصد کے اوپر نظر رکھنا جو بنیادی، جو اصل آئیڈیالوجی ہے، چاہے کہیں ٹھہرے ہو اور چاہے کہیں تھی اور جگہ باہر کہیں ہو اور کسی اور جگہ موجود ہو، تو وہاں تمہارا آئیڈیالوجی، انداز فکر، مقصد وہ بدل نہیں جانا چاہیے۔
صلاۃ ایک پورا نظام ہے اصلاً. اب اس کا یہ محدود انداز میں یہ اس کا ایک سمبولکلی اللہ کے آگے سرنڈر کرنا اور اس سے ایک رابطہ قائم کرنا اور جڑنا، تو اس کے لیے بھی سمبولکلی پھر اس مرکز کو رکھا جو اس آئیڈیالوجی کا سینٹر ہے، کعبہ. تو یہ تو ایک بات فلاسفیکل تھی جو میں نے سمجھائی، اور اس کے بارے میں پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ایسا اس لیے کرنا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اور جہاں کہیں سے بھی نکلو، کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ دنیا کے انسانوں کی نظر پر بھی یہ بات آ جائے کہ تم اپنی آئیڈیالوجی سے الگ ہٹنے والے نہیں ہو. ان کے اوپر ایک حجت قائم ہو رہے، یعنی کہ جہاں گئے تم نے اسے لے لیا، تو اسے نہیں لے لینے اور اسی کی طرف اپنا رخ رکھنے کو سمبولیکلی ایسا رکھا گیا کہ سب لوگ پھر وہ جو لمیٹڈ یا محدود صلاۃ ہے اس نظام سے نیچے آ کر یہ ہماری جسے عبادات کہتے ہیں ان میں جو آ گئی ہے ایک مناسک میں، اس نماز میں بھی اپنا منہ پھر ادھر رکھو. یہ تو ایک فلاسفیکل اس کا ایکسپلینیشن ہے، اور سمپل بات یہ ہے کہ اجتماعیت کا دین ہے اسلام، کانگریگیشن. انڈیویجول الگ چلنے کی کسی جگہ اجازت نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی الگ الگ ذمہ داری ہے پرسنل لائف کے اندر کہ بندگی کی زندگی اختیار کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن یہ سارے بندے مل کر جو مسلم کہلاتے ہیں، جنہوں نے سرنڈر کیا، یہ مل کر ایک امت کہلاتے ہیں. امت ایک کی حیثیت ایک آرگنائزیشن کس سے ہوتے ہے. آرگنائزیشن کا ایک اپنا ایک الگ مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے، ادیش ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے. کنتم خیر امت، تم اب ایک امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، لیکن سب سے اچھی تبھی تک اخرجت للناس، جنہیں لایا گیا دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے. تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی اگر کرتے تو پھر یہ اچھی امت ہے. اب یہ گروپ ہو گیا، اس گروپ کا ایک آبجیکٹو ہے. یہ اجتماعیت کی بات آئی ہے، الگ الگ نہیں رہ سکتے، امت رہو گے. جتنی یہ مناسک ہیں جنہیں عبادات کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں لوگ عبادات کہنے لگے، عبادتیں ہیں یہ سب، لیکن عبادتیں تو اس سے الگ بھی. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کو مالک مانتے ہوئے کیا جائے، اس کے قانون پر عمل، وہ سب عبادت ہوتا ہے. تو یہ جتنے مناسک ہیں، جیسے نماز، خدا ہر جگہ پر موجود ہے. اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے، بات خالی اتنی تھوڑی کعبے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ مسجد کیوں؟ پانچوں وقت مسجد میں آنے کے اوپر اتنی امفیسس کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک اجتماعیت ہے. اس انڈیویجویلٹی سے الگ نکل کر اجتماعیت میں آئے. اب اس کے بہت سے الگ فائدے ہیں اجتماعیت کے، میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. اس اجتماعیت میں بھی یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے جدھر سب کا منہ ایک طرف ہے. اچھا سب نے ایک طرف منہ کر لیا کھڑے ہو کے، ہاتھ جوڑ کے یا ہاتھ باندھ کر؟ نہیں، ترتیب سے قطاریں بنائیں گے، صفیں بنائیں گے، روز ترتیب ہوگی، ایک ڈسپلن ہوگا اس اجتماعیت کے اندر. اس میں کوئی گیپس نہیں ہوں گے، آپس میں مل کر کھڑے ہوں گے کندھے سے کندھا ملا کر. کسی ایک صف یا قطار میں کوئی اکیلا کھڑا نہیں ہوگا جو پیچھے رہ گیا، کسی اور کو ساتھ میں لینا ہوگا. اس حد تک یہ اجتماعیت ہے، یہ کانگریگیشن ہے. اس کانگریگیشن کے اندر، اس اجتماعیت کے اندر ایک پھر دوسری ساموہکتا کہ اکیلا کھڑا اسی جماعت کے اندر جس میں بہت سی روز ہیں، لاسٹ رو کے اندر ایک رہ گیا کہ نہیں، ایک نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی اور کو لینا ہوگا ساتھ میں. چاہے کوئی بعد میں آنے والے کا ویٹ کرے، چاہے آگے کی صف میں سے کسی کو لے لے پیچھے. اچھا ٹھیک ہے، سب نے کھڑے ہو کے اپنی اپنی پڑھ لی، اپنی اپنی نہیں پڑھ سکتے، اپنی اپنی نماز نہیں ادا کر سکتے. سب ساتھ میں جھکیں گے اور سب ساتھ میں امام کے پیچھے. یہ کانگریگیشن ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے. مناسک میں وہ آپ کے اذکار، وہ ذکر جو کچھ رکوع اور سجدے میں پڑھنا تھا یا تشہد میں پڑھنا تھا، وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، سورہ فاتحہ پڑھ سکے یا نہیں پڑھ سکے. امام نے کہا اللہ اکبر، امام جھکا تو سب کو جھکنا، امام کھڑا ہوا تو سب کو کھڑا ہونا ہے. یہ کانگریگیشن ہے، یہ ایک اجتماعیت ہے، ایک ڈسپلن ہے. روزہ
بستی کے اندر بھی سب لوگ جس دن سے رمضان شروع ہوئے ہیں اسی دن شروع کریں گے، جس دن اینڈ ہو رہا ہے اسی دن اینڈ کریں گے. ایسا نہیں کہ اپنی سہولت سے ہم نے کہا 1 مہینے رکھنا ہے نا، ہم الگ الگ کسی مہینے میں رکھ لیں. سب ساتھ شروع کریں گے اور سب ساتھ اینڈ کریں گے. حج کی کانگریگیشن یا اجتماعیت تو بہت ہی اپیرنٹ ہے یا ظاہر ہے. زکوٰۃ بھی اصل میں اجتماعی نظام ہے. اپنی سمجھ کے اعتبار سے کسی کو دے دیں زکوٰۃ نکال کر کسی غریب کو تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ حصہ یہ اصل میں دینا چاہیے وہاں جہاں کلیکٹیو بیت المال ہے. وہ ان کو معلوم ہے کہ نیڈز کہاں کہاں ہیں، کہاں پر ایسا ہے کہ ڈپلیکیشن نہیں ہو رہا ہے کہ ایک ہی آدمی کئی لوگوں سے لے کر جا رہا ہے، کہیں چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کہاں ضرورت زیادہ ہے وہ ان کو معلوم ہے، وہاں سے سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. اس میں بھی اجتماعیت ہے. 3 لوگ اگر کہیں نکلیں، سفر پر نکلیں، ایک کو اپنا امیر بنا لیں، الگ الگ نہیں رہیں. تو یہ ایک پورا دین ایک اجتماعیت یا ساموہکتا یا ایک ڈسپلن کا دین ہے. وہ عمل نہیں کرتے لوگ، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دین تو اجتماعیت ہی ہے. اس اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہاں مسجد میں سب ایک طرف منہ کر رہے ہیں، ساری مسجدوں کے منہ بھی ایک طرف ہوں. صفوں کے بارے میں یہ کہا، نماز کی جو روز ہوتی ہیں قطاریں یا صفیں، کہا کہ اگر تمہارے سیدھی ہونی چاہیے، ان میں ٹیڑھ ہوئی تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی. گیپس نہیں ہونے چاہیے 2 لوگوں کے بیچ میں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے تمہارے بیچ میں گیپس ہوں گے، تمہارے دلوں میں گیپس پیدا ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ویسے ورثہ بھی ٹھیک ہے. سائیکالوجیکل بات ہے، جتنا ڈسپلن کی پابندی کریں گے تمہارے اپنے اندر ڈسپلن آئے گا. جس کے اندر ڈسپلن ہوگا وہ سیدھا کھڑا ہوگا ہی. یہ ویسے ورثہ بھی ٹھیک ہے کہ جہاں ڈسپلن ہوگا وہ سیدھا کھڑا ہوگا، جہاں ڈسپلن ہوگا وہاں وہ درمیان میں گیپ رکھ کر نہیں کھڑا ہوگا. تو پھر جو ایسا کرتے رہیں ان کے اندر ڈسپلن آ جائے گا. تو اس ڈسپلن کو سینٹرلائز کیا ہے پورے دنیا کے اندر اور ورلڈ کے اندر کہ سارے مسلمز جو ہیں وہ سب مسجدوں کا رخ بھی اس طرف ہو. یہ صرف ایک مسجد کے اندر اکیلے نہیں ہو، تاکہ سب کے دل آپس میں جڑ سکیں اور سب ایک مقصد کے اوپر متحد یونائٹڈ ہو سکیں. اور جہاں ممکن نہیں ہو، کہا جہاں کہیں سے بھی نکلو، کہیں سفر میں ہو ادھر منہ کرو، جہاں کہیں سے بھی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سب مسجد حرام کعبے کی طرف منہ کر لینا، کہیں سے بھی نکلو. لیکن پھر یہ بھی بتا دیا کہ جہاں مجبوری ہو ادھر منہ کرنا ممکن نہیں ہو تو پھر جیسے دل چاہے کر لینا. اس لیے کہ خدا تو پھر ہر طرف ہے. وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی اور طرف منہ کر لو گے تو اس کی بندگی نہیں ہوگی، لیکن پھر یہ ڈسپلن نہیں آئے گا جو وہ چاہتا ہے. تو یہ بیسیکلی ساموہکتا یا اجتماعیت یا ڈسپلن کے لیے تھا، جو صرف نماز میں نہیں ہے بلکہ اسلام کے سارے مناسک میں ہے، پوری زندگی کے اندر ہے، لائف کے اندر ہے. وہ نہیں نظر آتا تو ادھر پھر سوال اٹھتے نہیں، ذہن جاتا نہیں. اس لیے یہ اس کی حقیقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کہیں اینٹ پتھر کی دیواروں کے اندر ہے، کسی ایک گھر کے اندر کہ اسے خدا کا گھر کہہ دیا. یہ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ساری زمین مسجد ہے میرے لیے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک کر دیا گیا، جہاں دل چاہے. لیکن پھر آتے ہیں ایک خاص جگہ کے اوپر جسے ماسک کہا یا مسجد کہا، اور ایمفیسائز کیا کہ وہاں آ کے نماز پڑھو کانگریگیشن کے لیے، اجتماعیت کے لیے. وہاں ملیں گے ایک دوسرے سے تو دیکھیں گے نا کہ 5 وقت مل رہے ہیں، ایک محلے کے لوگ، ایک لوکیلٹی کے لوگ ایک دوسرے سے. کوئی بات چیت نہیں ہوتی، ایسی سلام کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن صبح کو، دوپہر کو، شام کو لگاتار آپ نے دیکھا کسی کو کہ چہرے کے اوپر بڑی کمزوری ہے، بڑی فکریں ہیں، تو پوچھیں گے نا، نیچرل بات ہے، پوچھ لیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا. پھر پڑوسی کا حق ادا ہوگا کہ
یہ جو فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں آ سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہے، قسم کھا کے 3 بار کہا تھا ایمان لانے والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں ہے؟ وہاں آتے ہیں تو معلوم ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہو سکیں گے، پرابلمز وہاں پر ڈسکس کی جا سکیں گی۔ یہ کانگریگیشن ہے۔ اور بڑا کانگریگیشن فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن، اور بڑا کانگریگیشن اجتماعیت، ساموہکتا عید کے دن، اور بڑا کانگریگیشن ساموہکتا کعبے کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ تاکہ یہ اس سے ایک سائیکی، ایک مزاج، ایک نفسیات اتحاد کی، اور ایک مرکز پر اصل میں اگر وہ آئیڈیالوجی نکل جائے تو پھر یہ اتحاد تو غلط جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن صرف میٹیریل، یہ مادی طور پر یا فزیکلی یہ ہو جائے ساموہکتا تو پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں مینٹلی جڑ جائیں گے، برائیوں میں بھی، کہیں دہشت گردی میں بھی جڑ سکتے ہیں، کہیں تعصب اور فرقہ پرستی میں بھی جڑ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ وہ آئیڈیالوجی تھی، اصل چیز نظر پر رہنی چاہیے، وہ پیور اور صاف ستھری، اس کا وہ مرکز تھا۔ اتحاد اصل میں اس کے لیے ہے اور اس کے اوپر ہے، تاکہ پھر کوئی افراط و تفریط، کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتیاں جو ہیں وہ نہیں آئیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک اچھائی کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے، اذن فی الناس بالحج، اعلان کرو حج کا، لوگ آئیں وہاں پر، لیشہدوا منافع لہم، بھی وہاں مشاہدہ کریں، خود دیکھیں، آبزرو کریں کہ دیکھو کتنا نفع ہو رہا ہے دنیا کے انسانوں کو وہاں اکٹھا ہونے سے۔ تو اکٹھا ہونے سے بھی آج کل تو کوئی نفع نہیں ہو رہا، لیکن اگر وہ آئیڈیالوجی پوری نظر پر ہوتی جس کا وہ سینٹر ہے، جو مرکز ہے، تو وہاں پر مرکز پہ کیوں اکٹھا کیا گیا تھا؟ وہاں پر کچھ جیسے اس مسجد میں اپنی اپنی نماز پڑھ کر اب جانے لگے، اب یہ کمیونٹی سینٹر نہیں بچی، ایسے وہ بھی ساری دنیا کے انسانوں کا مرکز اس لیے تھا کہ وہاں پر جو لوگ اکٹھے ہوں دنیا کی بھلائی کی کچھ باتیں بھی کریں نا آپس میں، بجائے خالی کچھ پوجائیں کر کے چلے آنے کے۔ تو وہ اصل میں اس آئیڈیالوجی کا مرکز تھا، وہ چیز غائب نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اس کا سمبل تھا، سمبولکلی، کہ اس سے اتحاد پیدا ہوگا کہ سب لوگ ادھر ہی جب ممکن ہو، اور جہاں ممکن نہیں ہو تو اس وقت اپنے وقت پر اپنی نماز ادا کر لیں، چاہے جس طرف منہ ہو، نماز ہو جائے گی۔